آپ جانتے بھی ہیں کہ ہندو کمیونٹی کی یہ بے شمار بچیاں ہیں جن کو کہ میاں مٹھو اور اسی طرح کے لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، زبردستی ان کا ریلیجن چینج کروایا گیا ہے، کئی ایسے ہیں جن کی شادیاں کرا دی گئی ہیں اور ان کو زبردستی جو ہے وہ ایسے لوگ مسلمان جن کے پہلے ہی کئی شادیاں، بچے، سب کچھ ان کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ سب سے پہلا رشتہ ہمارا بحیثیت انسان، کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں بحیثیت انسان، مذہب اور نام ہم کو بعد میں دیا گیا ہے۔ وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پہلے رشتے کا ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کر سکتے تو دوسرے رشتے تو بیکار۔ آدھے مسئلے ہندوستانی مسلمان کے، آدھے سے زیادہ مسئلہ آج ہی ختم ہو جائے اگر یہ کہہ دیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں مسلمان ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ جلدی سے یہ جو ترقی کرتا ہوا انڈیا ہے، اس کی ٹرین پہ ان کو اب چڑھ جانا چاہیے۔ ہم جو سارے لوگ ہیں وہ ایک ہی سماج کا حصہ ہوتے ہیں، کوئی کرسچن ہوتا ہے، کوئی سکھ ہوتا ہے، کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات پکی ہے کہ خاص طور پر جو ہمارا سناتانی دھرم ہے، میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سویلائزیشن بھی ہے، دھرم بھی ہے اور ایک بڑی قوم بھی ہے۔ ہندوستان کا مسلمان اس سرزمین ہندوستان سے، اس مٹی سے اپنی جو محبت ہے اس کا اظہار اتنا نہیں کرتا جتنا وہ دنیا بھر کے جو باقی مسلم جو کنٹریز ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ اور کافی ایک بڑا نمبر بتایا جاتا ہے کہ پورے سال میں جو یہ ہندو بچیاں جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو یعنی کڈنیپ کر کے ان کو لے جاتے ہیں، زبردستی ان کو لے جایا جاتا ہے اور ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں، کسی مسلمان کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا جاتا ہے، ان کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ 12 سال کی، 11 سال کی، 13 سال کی یہ بچیاں جو ہیں ان کے پیرنٹس روتے ہیں، بلکتے ہیں، ان گاڑیوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں جن میں ان کی بچیوں کو لے جایا گیا ہوتا ہے۔ بعض کے کیسز بھی چلتے ہیں اور اس کیسز کے دوران بھی ماں باپ کو پرمیشن نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی بچی سے بات کر سکیں۔ اسلام اور کرسچینٹی دو فیتھ کلب ہیں جس میں دنیا کی 200 300 400 قومیں ہیں، لیکن ہندو جو ہیں ان میں بھی کئی اندر کی اگر ہم ڈویژنز کو دیکھیں تو کئی قومیں ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک سویلائزیشن کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام میں کوئی سویلائزیشن کامن نہیں ہے، عرب سویلائزیشن عربوں کی ہے، وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، اور اس عرب سویلائزیشن میں یزیدی بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں۔ 7 میں ہوا کہ یہ کہ جب محمد علی جناح قائد اعظم جس کو ہم کہتے ہیں پاکستانی، وہ بمبئی سے جب وہ بائی ایئر کراچی پہنچے تو اس وقت وہاں ڈپارچر پر ہندوستانی مسلمان جو تھے وہ ان کو ملے اور انہوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ ہمیں ہندوستان میں چھوڑ کے خود پاکستان میں چلے جا رہے ہیں، تمہارا پیچھے ہمارا کیا بنے گا؟ چونکہ یہ چیز واضح ہو چکی تھی کہ جو سارے کے سارے مسلمان تو مائیگریٹ نہیں ہو سکتے، نہ جو ماس اسکیل پہ کروڑوں کے حساب سے تو مائیگریشن ممکن نہیں تھی، یہ چیز تو سامنے آ چکی تھی۔ تو اس لیے یہ جب پتہ چلا کہ بہت سارے مسلمان ہندوستان کے اندر ہی رہ جائیں گے اور ماس مائیگریشن پہ ہمارے جناح صاحب جو تھے وہ بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، تو انہوں نے اس وقت ممبئی میں ان مسلمانوں کو جو شاید پرو پاکستان ہوں گے یا پرو مسلم لیگ ہوں گے آپ کہہ لیں، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، تو جناح صاحب کا بڑا مزیدار ہے ان کی آگے سے بات۔ انہوں نے ان کو کہا کہ جناب اب ایسا ہے کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہوں گا کہ وہ ہندوستان کے وفادار بن کے لائل سٹیزن بن کر رہیں۔ اب یہ یوں مزیدار بات تھی کہ ایک طرف یہ وہ شخص تھا جس نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا اور اس کی بنیاد پہ اس نے ہندوستان میں پارٹیشن کرا کے پاکستان کو لے بھی لیا۔ تو اب یہ جو باقی ہندوستان میں جو بچ جانے والے مسلمان تھے
जो इलाके पाकिस्तान में शामिल मुमकिन ही नहीं था होना, तो उनको कहता है कि आप अब हिंदुओं के साथ वफादार उस मुल्क का, उस रियासत का वफादार बन के रहे, अब आप इंडियंस बन कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो इससे ये एक बात तो ये हो गई कि जिन्ना ने 1947 में रवानगी के वक्त ही दो कौमी नजरिए से को हैरबाद कह दिया, या उसकी बता दिया कि ये अब एक्सपायर हो गया है। रिलीजन एक पर्सनल मैटर होता है, चाहे जिससे भी जिसको भी बिलीव करते हैं। सबसे पहला रिश्ता हमारा बहसीत इंसान, क्योंकि हम पैदा हुए हैं बहसीत इंसान, मजहब और नाम हमको बाद में दिया गया है। वो उसको मैं समझता हूं कि अगर आप पहले रिश्ते का एक दूसरे का लिहाज नहीं कर सकते तो दूसरे रिश्ते तो बेकार हैं। देखिए, मेरा नाम साजिद है, मेरा नाम दिया गया है किसी ने, मजहब मेरे कान में किसी ने अजान दी है, मुझे तरबियत दी गई है कि आपने फिर इस्लाम प्रैक्टिस करना है। आरजू में एक छोटा सा, मैं टाइम नहीं जाया करूंगा, मैं अपने वालिद साहब की बात कोट करना चाहूंगा। 1958 में लॉ स्कूल गए थे और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मजहब को इतना ही समझो कि हर इंसान दुनिया में जो पैदा होता है उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एपेटाइट होती है, उसने उसको सेटिस्फाई करना होता है, उसे किसी से कुछ चीज मांगनी होती है और फिर जब वो नहीं मिलती तो किसी को ब्लेम करना होता है। ये मजहब की एक सिंपल डेफिनेशन है। इसको इसमें ज्यादा डिटेल में ना जाएं। जो मेरा अभी तक रिसर्च है, दुनिया में ऑर्गेनाइज रिलीजन्स ने अभी तक कोई इंसानियत को फायदा बड़ा कम किया है, बहुत कम किया है। तो इसको थोड़ा सा फासले पे रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके देखें। 99% दुनिया में जो इंसान पैदा होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। आप उनको थोड़ा सा, मैं जो मेरी अपनी आज की एज तक तजर्बा है आरजू, हर इंसान जो है वो प्यार का भूखा है, तवज्जो का भूखा है। थोड़ा सा उसको तवज्जो और प्यार देकर देखें, वो आपको सर पे उठा लेगा।